غور کا براہ راست حکم دیا نا، خود غور کرو. یہ تو نہیں کوئی تفسیر پڑھو. ہے جی، افلا یتدبرون القرآن. تو تدبر فی القرآن کیا ہے؟ خود تدبر کرو، براہ راست غور کرو، الفاظ قرآن پڑھ کر خود سمجھو، براہ راست سمجھو. اگر یہ ہوتا کہ تفسیر دیکھو تو پھر ہم تفسیریں بھی دیکھتے ہیں. یہ تو ہماری جہالت ہے، ہم عربی نہیں جانتے. جی ہم عربی نہیں جانتے. اب اردو تفسیریں دیکھتے ہیں، فارسی دیکھتے ہیں، تو جو لوگ براہ راست عربی زبان جانتے ہیں وہ مطالب اور معانی کو اپنی راہ سے ہٹنے نہیں دیتے. ان کے سامنے کوئی غلط ترجمہ کرے تو وہ پکڑ لیتے ہیں. اس لیے عربی زبان کا جاننا ضروری ہے. تو جب تدبر فی القرآن کا براہ راست حکم ہے کہ ہر پڑھنے والا قاری جو ہے وہ تدبر بھی کرے. صرف قرآن حفظ کرنے کے لیے اللہ نے نہیں اتارا، تدبر کے لیے اتارا ہے. بھائی بات آپ سمجھیں گے نا، جو بات کہی گئی ہے اس کو آپ سمجھیں. اور اگر سمجھ نہیں ہے تو خالی یاد کرنے کا کیا فائدہ؟ اگرچہ اس کا بھی ایک اپنا درجہ ہے، لیکن اصل سمجھانے کے لیے اتارا گیا ہے. تو جب تدبر فی القرآن براہ راست اس کا تعلق ہے انسان کے ساتھ، تو مطالب اور مفاہیم کا استخراج، استنباط، اس پر کون سا حکم ہے بندش کا کہ تم بندش ہے، تم نہیں کر سکتے؟ ہاں تو علی، میں کیا کہہ رہا تھا؟ ہاں بیت الحکمت، بیت اور شہر میں انصاف کرنا. انصاف کرنا، میں کسی مسلک کی نمائندگی نہیں کر رہا. میں جو الفاظ اور حدیثیں ہیں، قرآن مجید ہے، ان کے مطالب پر گفتگو کر رہا ہوں. اگر کسی مسلک کی تردید ہو رہی ہے تو وہ خود بخود ہو رہی ہے، میں نہیں کر رہا. اگر تائید ہو رہی ہے تو وہ خود بخود ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو دیکھیں، شہر کے لیے کئی دروازے بھی ہو سکتے ہیں، شہر کے کئی دروازے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن دوسری حدیث میں فرمایا کہ انا بیت الحکمت. بیت یاد رکھیں، عربی میں اس گھر کو کہتے ہیں جس کا دروازہ ہی ایک ہو. اسی وجہ سے کہتے ہیں بیت اللہ، وہاں آپ جائیں ایک دروازہ ہے. اس لیے جس کا ایک دروازہ ہو اس گھر کو بیت کہتے ہیں. اس گھر کو بیت کہتے ہیں. گویا اس میں فرمایا کہ انا مدینۃ العلم و علی بابھا، کہ میں شہر ہوں علم کا اور علی اس کا دروازہ ہے. علی اس کا دروازہ ہے. نام لیا. اور دروازے بھی ہیں، ہو سکتے ہیں، ہم انکار نہیں کرتے. جناب سیدنا صدیق اکبر ہمارے سر آنکھوں پر، فاروق اعظم ہمارے سر آنکھوں پر، تمام صحابہ جو اجلاء صحابہ ہیں، علماء ہیں، اس درجے کے وہ سب ہمارے سر آنکھوں پر، ہم انکار نہیں کر سکتے. لیکن حضور نے ذکر یہاں فرمایا صرف علی کا. اور اس حدیث میں جس کو امام احمد نے ذکر کیا اپنی مسند میں، فرمایا انا بیت الحکمت. وہاں علم فرمایا، یہاں حکمت فرمائی. یعنی دو لفظوں میں، ایک یہ ہے کہ بیت میں ایک دروازہ ہوتا ہے. اگر یعنی تم نے حکمت سیکھنی ہے تو جو حکمت مصطفی ہے اس کا وارث صرف علی ہے.
ٹھیک ہے؟ اور حکمت کیا ہے؟ حکمت اس کا بیان سے تعلق ہے کہ بیان جو آپ کر رہے ہیں اس کے یعنی آپ دیکھیں کہ میں کیا بیان کر رہا ہوں، اس کے تقاضے کیا ہیں، کیا کیا میں نے بیان کرنا ہے، اس کا تعلق حکمت سے ہے۔ اسی لیے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب علم کی کوئی بات آتی تھی تو وہ سیدنا علی کی طرف اس شخص کو روانہ کرتے تھے کہ جاؤ، جو شہر علم کا دروازہ ہے اس دروازے کو جا کر کھٹکھٹاؤ۔ دیکھیں، ایک بات یاد آ گئی علم کی، تو ایک شخص نے کہا، وہ داری تھا، منکر، اللہ کا منکر تھا، وہ کہتا ہے زمین آسمان اسی طرح بنے ہوئے ہیں اور چلتے جائیں گے۔ اس نے کہا کہ ہر مجعول کے لیے جائل کا ہونا ضروری ہے، ہر مخلوق کے لیے خالق کا ہونا ضروری ہے، ہر مصنوع کے لیے صانع کا ہونا ضروری ہے۔ تو اللہ جس کو تم اللہ کہتے ہو اے علی، تم بتاؤ کہ اگر اس نے اس پوری کائنات کو بنایا ہے، ذرے سے آفتاب تک تمام اشیاء کو بنایا ہے، تو پھر اس کا اپنا خالق کون ہے؟ اس کو کس نے بنایا؟ یہ اس نے مولا علی پر سوال کر دیا۔ اب دیکھو بیان کا مقام، علمہ البیان ہے جی۔ تو جب سوال کیا نا تو حضرت علی نے فرمایا بات یہ ہے تم بڑے بے وقوف ہو، یہ ضروری نہیں ہے کہ جس نے مثلا یہ میز رکھا ہے، اس لکڑی کو تو اللہ نے بنایا ہے، لیکن اس کی جو شکل بنائی گئی ہے یہ مستری نے بنائی ہے۔ تو اب ضروری ہے کہ یہ شکل اس وقت تک آپ کے سامنے نہیں آ سکتی جب تک کوئی مستری اس کو بڑھائے نہیں۔ یہ پکی بات ہے نا، ٹھیک ہے؟ یہ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں، جو اپنے ہاتھوں سے آپ بناتے ہیں، اس کے لیے فنکار کا ہونا ضروری ہے۔ تو اب ضروری ہے کہ فنکار کو پھر کس نے بنایا؟ فنکار نے تو بہت چیزیں پیدا کی، بنا دی، لیکن فنکار کو کس نے بنایا؟ تو سب بولیں گے کہ اللہ نے بنایا، اس کو اللہ نے پیدا کیا۔ پھر اب مسلمان تو یہاں رک جائیں گے، لیکن جو دہریہ لوگ ہیں، جو بے دین ہیں، جو زندیق ہیں، وہ کہتے ہیں پھر بتاؤ کہ پھر اللہ کو کس نے بنایا؟ مسلمان تو خاموش ہے، وہ کہتا ہے کہ وہ اپنی ذات سے قائم ہے، اس کا کوئی خالق نہیں، لم یلد ولم یولد۔ مگر وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں عقل ظاہر سے ماننا چاہتا ہوں، عقیدے سے نہیں۔ اگر میں قرآن کو مانتا تو پھر قرآن نے جو کچھ کہا ہے وہی میرے لیے کافی ہوتا۔ میں تو جس نے قرآن کو نازل کیا ہے اس کو بھی نہیں مانتا، تو قرآن کو کیسے مانوں؟ مجھے بتاؤ اے علی،